السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سندھ حکومت کی طرف سے جمعے کی نماز پہ لگا دی گئی ہے پابندی، تو اب کیا کریں؟ یہ سوالات کل رات کئی لوگوں نے پوچھ لیے، تو اس کے حوالے سے مختلف آڈیو کلپس تقی عثمانی صاحب کی، انعام الحق قاسمی صاحب کی، سب کی آ رہی تھیں۔ اور ان تمام کلپس کے بعد ابھی آخری کلپ جو ہے وہ مفتی محمد صاحب، جامعۃ الرشید کے بڑے مفتی صاحب ہیں، وہ ان کی آئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے یہ ساری باتیں مفتی تقی عثمانی صاحب سے مشورہ کرنے کے بعد اور مکمل تفصیل معلوم کرنے کے بعد جاری کی ہے۔ تو یہ سن لیں اور جو اس میں کہا جا رہا ہے اس پہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ کے ہاں آپ کا دینی جذبہ بھی قابل قبول ہے، آپ لوگوں کا جمعے کی نماز کا قائم کرنے کی فکر بھی قابل قبول ہے، اور اللہ پاک ہم سب کے لیے دین اور دنیا میں چلنے کے لیے راہوں کو آسان فرمائے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ حکومت نے پابندی لگا کے کچھ غلط نہیں کیا، بلکہ حکومت کو اس بات کا اختیار حاصل تھا کہ وہ پابندی لگاتی، اور حکومت نے اپنے اس اختیار کو استعمال کیا، جو بہت اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے علماء کے مشاورت ہی سے حکومت نے پابندی لگائی ہے۔ حکومت نے کوئی اپنے پاس سے پابندی نہیں لگائی، بلکہ جو 13 نکات حکومت کو دیے گئے تھے، ان 13 نکات کے اندر ہی یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر آپ کہیں گے تو تعداد محدود کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد حکومت نے جو پابندی لگائی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مساجد کو تالا لگا دیا جائے گا، بلکہ مساجد میں جماعت اور جمعہ ہوتا رہے گا، لیکن اس کی تعداد 3 سے 5 افراد پر مشتمل ہوگی، چھوٹے ہی تعداد میں ہوگا۔ پھر پابندی لگانے کی وجہ یہ ہے کہ بڑے اجتماعات نہ ہوں۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ بات کرنا کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھو، ایک ہے وہ ممالک جن کے اندر کفر کا نظام قائم ہے، وہ بنیادیں ان کی کفر پہ ہیں، جیسے کہ آپ کے یو ایس اے ہو گیا، یو کے ہو گیا، یورپین کنٹریز ہو گیا، چائنا ہو گیا۔ ان جگہوں پہ تو اس بات کی اجازت دی جائے گی، کیونکہ وہاں سلطان ہے ہی نہیں، تو سلطان کی ماننے کی بات ہی نہیں آتی۔ تو جب سلطان نہیں ہے تو جہاں پہ بھی 3 افراد جمع ہو کے اپنا ایک امام مقرر کر لیں گے، وہاں جمعے کی جماعت باسہولت ہو سکتی ہے، وہاں کر لی جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب آپ بلاد اسلامیہ میں آؤ گے تو وہاں پہ پھر جمعے کا قیام لازمی ہے سلطان کے اوپر، اور اگر سلطان کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو جمعے کا قیام نہیں ہوگا، وہاں کے لوگوں کو ظہر پڑھنی پڑے گی۔ اور یہی حال پاکستان کا ہے۔ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے، یہاں پہ جو سلطان کہے گا وہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ ہمیں ہمارے سلطان نے ہی کہا ہے کہ آپ نے جمعے کی جماعت کے بڑے اجتماعات نہیں کرنے، تو پھر جن جگہوں پہ جمعے کے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں پر جمعہ اپنی ترتیب اور طریقے سے ادا کیا جائے گا، جتنی تعداد میں کہا گیا اتنی تعداد کی طرف ساتھ، مطلب 3 سے 5 لوگ مسجد کا اپنا عملہ مل کے جمعہ ادا کر لے گا۔ باقی شہروں والے کیا کریں اور ہمارے جو دیہات والے ہیں وہ کیا کریں؟ تو ان لوگوں کے لیے ہمارے علماء کی طرف سے جو پیغام آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب شہر کے اندر، جب آپ کے مقام پر ایک جگہ جمعہ ادا ہو جائے تو باقی جگہوں پر ظہر کی جماعت ہو سکتی ہے۔ تو جب باقی جگہوں پہ ظہر کی جماعت ہو سکتی ہے تو اپنے 3 4 5 6 افراد کو لے کے ظہر کی جماعت ادا کر لی جائے۔ اور جمعہ کیوں ادا نہ کیا جائے؟ بھائی 3 4 5 تو جمعہ بھی ادا کر سکتے ہیں، ظہر کیوں ادا کریں؟ کیونکہ جمعے کے اندر شرط ہے اذن عام کی، اور اگر آپ اذن عام دے دیتے ہو کہ ہمارے یہاں اجازت ہے کہ آپ سب آ کے محلے والے، بلڈنگ والے، گلی والے جمعہ پڑھ لو، تو 15 20 50 کے مجمع کی طرف آنے ہی سے تو ہمارے حکومت نے منع کی ہے۔ تو حکومت کے حکم کے بعد جمعے کا قیام ہمارے حق کی بات نہیں ہے، تو حکومت نے منع کر دی ہے، اس لیے ہم لوگ جمعے کی نماز کو قائم گھروں میں نہیں کریں گے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ اس کے اوپر پھر سوال بہت سارے لوگ یوں کر رہے ہیں کہ بھئی آفیسز وغیرہ کے اندر یا جو مصلی بنے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی جمعے کا اہتمام ہوتا ہے، تو وہاں پر اب ہم اگر اس طرح جمعے کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ تو بھائی جہاں ہوتا ہے وہاں ہوتا رہے گا اہتمام، لیکن وہاں پہ بھی اہتمام کے اندر وہی 3 4 5 کی قید لگائی جائے گی، کیونکہ حکومت نے یہی کہا ہے۔ پھر کوئی یوں اور پوچھتا ہے کہ یار یہ اذن عام والا مسئلہ تو پھر 3 4 5 کی قید کیوں لگا رہے ہو؟ کیونکہ اذن عام ہے تو اذن عام کے لیے تو ضروری یہ ہے کہ آپ پھر سب کو آنے دو، مسجدوں میں بھی سب کو آنے دو، وہاں پہ بھی سب کو آنے دو۔ تو اس کے حوالے سے بات مسئلہ یوں ہے کہ جب حکومت کا حکم آ جائے کسی بات کے اوپر تو پھر اس حکم کی پیروی کی وجہ سے بہت سارے مختلف فقہی مقامات میں اجازت مل جاتی ہے، مطلب اختلاف کے مقام میں اجازت اور اس اختلاف کو ختم کرانے والی چیز
حکومت کا حکم ہوتا ہے، اور چونکہ یہاں 3 4 5 میں حکومت کا حکم نافذ ہے اور ان جگہوں پہ جمعہ ہونا یقینی ہے، تو پھر یہاں پہ جمعہ ہوتا رہے گا اور حکومت کے حکم کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ باقی مقامات کی جب بات کرو گے تو وہاں پہ پھر مجمع کھلا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہاں اذن عام ہے، تو اس وجہ سے ان جگہوں پہ جمعہ ادا نہیں ہو سکتا بلاد اسلامیہ میں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں میں، اپنے دفاتر میں اپنی ترتیب کے مطابق جمعے کی نماز ادا کرائیں۔ ہاں، ظہر کی نماز کی جماعت بالکل ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی تعداد کی رعایت رکھی جائے جو ہمارے حکومت کی طرف سے ہمیں بتلا دی گئی ہے۔ اللہ پاک اس وبائی مرض سے اور ان حالات سے جلد ہمارا چھٹکارا دلائے میں، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر دینی فضائیں عام ہو سکیں اور ہم لوگ دین کو صحیح طریقے سے اپنی زندگی میں، اپنے عمل میں لا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔